اور میں ان یہودیوں کو کہتا ہوں، تاریخ کے اوراق کو اٹھا کے دیکھو، جب تم پولینڈ میں تھے، جب تم جرمنی میں تھے، تو تم کو عیسائی علاقوں میں آنے کی اجازت نہیں تھی. تم کو گلے میں ایک خاص قسم کا پٹا ڈالنے کا حکم تھا. تم 40 آدمی چھوٹی سی کھولی میں رہا کرتے تھے. تمہارے علاقوں کے اندر خاردار تاریں لگا دی گئی تھی. تمہیں کسی خوشی کے موقع کے اوپر جرمنی کے اندر عیسائیوں کے علاقے میں آنے کی اجازت نہیں تھی. تم غلاموں کی طرح زندگی گزار رہے تھے. تم کو امن کس نے دیا تھا؟ تمہیں سکون کس نے دیا تھا؟ تمہیں راحت کا گھر کس نے دیا تھا؟ تمہیں عزت کا گھر کس نے دیا تھا؟ وہ سلطنت عثمانیہ تھی، وہ عباسی سلطنت تھی، اس نے تمہیں سکون کا گھر دیا تھا. اور پھر جب دنیا کے اندر تم بھگائے گئے، مارے گئے، تو فلسطینیوں نے اپنے ہاتھ کو پھیلا کے تمہیں جائے پناہ دی تھی. اس کے احسان کا بدلہ تم یہ دے رہے ہو. تم احسان فراموش ہو، تم نبیوں کے قاتل ہو، تم عہد شکن ہو، تم کتے اور خنزیر تمہارے آبا و اجداد بنا دیے گئے تھے، بندر اور خنزیر بنا دیے گئے تھے. تم نے نبیوں کا خون کیا ہے. تم انسانوں کے خون سے اپنی تقریبات بناتے ہو. تمہاری کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہودیوں کے علاوہ باقی ہر آدمی کتا اور خنزیر ہے، اس کو مارنا باعث اجر ہے، اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے. کون سے انصاف کی بات کرتے ہو؟ کون سے اقوام متحدہ کی بات کرتے ہو؟ کون سی OIC کی بات کرتے ہو؟ میرے عزیزو، حالات جھنجھوڑ کے کہہ رہے ہیں کہ ذرا سا اپنا احتساب کرو. حکمرانوں سن لو، علماء کے بس کے اندر پیغام پہنچانا ہے، آنکھیں کھولنے کی ترغیب دینا ہے. ذمہ داروں سن لو، اللہ رب العالمین نے مسلمان نہیں انسان کے خون کو حرمین شریفین سے زیادہ مقدس قرار دیا. کس وقت کا انتظار کر رہے ہو؟ کس وقت کا انتظار کر رہے ہو؟ تمہارے ملک چھینے جا رہے ہیں، تمہاری قوموں کو اجاڑا جا رہا ہے، تمہارے اوپر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، لیکن تم خرمستیوں میں لگے ہوئے ہو. تم نے کہیں پیسہ تو نہیں پکڑ لیا؟ تم نے اپنے یہ شیطانی پیٹ کو بھرنے کے لیے کوئی رشوت تو نہیں لے لی؟ تم نے کوئی مفادات کی بنیاد کے اوپر اس امت کا سودا تو نہیں کر لیا؟ میرے عزیز دوستو بھائیو، حالات ہم سے تقاضا کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں اور دوبارہ اپنے آپ کو محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ کر لیں، قرآن کو اپنی مشعل راہ بنا لیں اور اپنی زندگیوں کے بدلنے کے فیصلے کریں، اور اس وقت سے پناہ مانگیں جس وقت مصیبت آئے اور کوئی غم گسار نہ ہو، کوئی تمہارے غم کے اوپر، تمہارے زخم کے اوپر مرہم رکھنے والا کوئی نہ ہو. اللہ سے معافی مانگو اور اللہ سے کہو کہ پروردگار عالم، ہم آپ کے ان مظلوم بندوں کے لیے، ان معصوم بندوں کے لیے دعا کر سکتے ہیں. ہم دعا کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان کو فتح، کامیابی عطا فرمائے. اللہ رب العالمین یہود و نصارہ کو خاسر و ناکام فرما دے. اللہ رب العالمین ہم کو، ہمارے حکمرانوں کو اپنی ذمہ داری پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.